آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کا وفد جب ان کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خدمت فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہے، ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا نہیں، انہیں میں نے میرے صحابہ کرام کا اکرام کیا، میرے صحابہ کرام کی انہوں نے عزت کی، یعنی کہ خدمت کی تھی، لہٰذا میں جانتا ہوں کہ خود ان کا بدلہ دوں گا۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ مقام، آپ نے ان کی زیادہ خدمت کی، کیونکہ وہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے اور ان کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خدمت کی تھی اور ان کو ادب و احترام کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے بندے آئے، تشریف لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خدمت فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اس واقعے سے، اگر کوئی ہمارے پاس ہم کسی کو دعوت دیں یا کوئی ہمارے پاس مہمان آ جائے، ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی ہر حساب ہر چیز کا خیال رکھیں۔ یہ شیب الایمان البہیقی باب فی رداد السلام صفحہ نمبر 518 جلد نمبر 6 حدیث نمبر 9125، اور احیاء العلوم شریف میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت منقول ہے، روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت سیدنا ابن الکربینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بچے نے اپنے باپ کے کہنے پر 4 مرتبہ دعوت دی، اور باپ نے ہر بار بغیر کچھ کھلائے پلائے انہیں واپس لوٹا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلانے پر ہر بار آ جاتے کہ بچے کا دل خوش ہوگا، اور بغیر کچھ کھائے پیے فوراً لوٹ جاتے۔ لوٹ جانے سے اس کے باپ کا دل خوش ہوگا، کیونکہ اس کے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو اللہ والے، جو بزرگ، جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی، وہ اگر ان کو بچہ بجا کر بلاتا وہ اللہ کے ولی فوراً آ جاتے اور ان کو کوئی چیز بھی نہ دیتا، نہ کھلاتا، وہ اس لیے چپ کر کے واپس چلے جاتے اور دعائیں دے کر چلے جاتے۔ پھر ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس لیے وہ بلاتا ہے کیونکہ وہ ایک ظاہراً مذاق کرتا ہے، لیکن میں اس کی مذاق کو کوئی محسوس نہیں کرتا، اور میں اس لیے کچھ نہیں، واپس آ جاتا ہوں، کچھ نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا دل خوش ہوگا۔ اگر میں وہاں پہ دعوت پہ نہ جاتا، جو بچہ مجھے بلانے کے لیے آتا ہے وہ پریشان ہوتا، میں چلا اس لیے جاتا ہوں کیونکہ بچے کا دل خوش ہوتا ہے، اس لیے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ احیاء العلوم شریف میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت میں بلانے کے لیے قاصد بھیجا گیا۔ ایک بزرگ کو دعوت کے لیے بلایا، کسی کو بھیجا، وہ جب قاصد گیا تو وہ بزرگ نہیں ملے، وہ قاصد کی ملاقات نہ ہو سکی، نہ مل سکے۔ جب انہیں علم ہو، جب اس بزرگ کو پتہ چلا کہ مجھے فلاں بندے نے دعوت دی ہے، میں دعوت پہ چلا جاؤں، کیونکہ بزرگوں کا طریقہ وہ طریقہ اپناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، وہ اپناتے ہیں بزرگ، کیونکہ وہ بزرگ فوراً دعوت پہ چلے جاتے، دعوت پہ چلے گئے، لیکن ہوا کیا، صورتحال یہ ہوئی جب وہاں پہ وہ تشریف لے گئے تو وہ کھانا لوگ کھا کر چلے گئے تھے، جو میزبان تھا، جس نے بلایا تھا وہ موجود تھا۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ کوئی میرے لیے کھانا ہے؟ پھر اس نے کہا کھانا تو ہم کھا چکے ہیں۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کوئی بچا ہوا ہے؟ اس نے کہا جو بچا ہوا تھا وہ بھی وہ مکمل ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جو ہنڈیا، جو برتن ہیں کھانے کے، اگر اس میں کوئی کھانا موجود ہے میں اسی کو چاٹ لوں گا، اسی کو کھا لوں گا۔ پھر اس نے کہا وہ تو ہم نے دھو لیے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے پھر واپس لوٹ گئے، واپس چلے گئے۔ پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ وہاں پہ چلے گئے لیکن آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ پھر بھی دعائیں دے کر چلے گئے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے مجھے پیار سے دعوت دی، کیونکہ حسن اخلاق کا یہی تقاضا ہے۔ اگر کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ بلائے اور محبت سے بلائے، کسی کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس کھانا موجود ہو یا نہ بھی ہو پھر بھی کوئی بات نہیں، محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں عاجزی اور حسن اخلاق کی یہی ہے
حسن اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ مہمان کے دل میں میزبان کے لیے کدورت پیدا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میزبان کے دل میں یا مہمان کے دل میں کسی قسم کوئی کدورت پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بندہ محسوس کرے گا وہ دل میں نفرت پیدا ہوگی اس کے، وہ کہے گا یار میں نے اس کو بلایا ہے، اگر کھانا ختم ہو گیا اس کا قصور ہے، وہ مزید دل میں ناراض ہوگا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے خوشی خوشی واپس آ گیا اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہوئے، تاکہ اس کے دل میں کوئی کدورت، کوئی میلا پن، بغض، کینہ نہ ہو۔